والوں سے نفرت کرنے والے کچھ ہی لوگ ہیں۔ ابھی دو ودھائک جی اپنی بات اپنی اسپیچ میں کہہ رہے تھے، یقیناً نفرتی سارے ہندو نہیں ہیں، گنے چنے جا سکتے ہیں 2%، 2.5%، زیادہ 6% تک کچھ نئے نوجوان ہیں جن کے دل میں نفرت پر گھسا دی گئی۔ آپ کی ٹوپی کے تعلق سے، آپ کی داڑھی کے تعلق سے، آپ کے مسجد کے تعلق سے، آپ کے اذان کے تعلق سے بس نفرت۔ ایک جگہ پر بنگال میں ہم لوگ پروگرام میں جا رہے تھے، مولانا کفیل اشرف صاحب ساتھ میں تھے، میں بھی ساتھ میں تھا، میں ان کے ساتھ میں تھا، ایک گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے مولانا کفیل صاحب بولے کہ ہم کو ذرا چائے پینی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی چائے لائے، تو وہاں پر جب 2-3 ٹوپی والے کھڑے ہوئے تو ایک بائک بڑی تیزی کے ساتھ آئی، اس بائک میں کچھ بیٹھے تھے نوجوان اور انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، جے شری رام۔ اگر رام چندر جی کو خوش کرنے کے لیے نعرہ لگا ہے تو وہ جگہ ضروری نہیں تھی لگانا، آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں جے شری رام، گھر پہ بیٹھے جے شری رام، کہیں پر بھی ہیں، کھیت کھلیان میں ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، لڑکوں میں تھوڑا جوش چاہیے، جے شری رام، ٹھیک ہے کوئی بات لگا سکتے، لیکن کسی کو تکلیف دینے کے لیے نعرہ لگائیں گے، اگر چڑھانے کے لیے جے شری رام تو جائز ہے۔ ایسے اسلام کے بارے میں اگر آپ کسی ہندو کو چڑھانے کے لیے بولیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو غلط، کسی کو چڑھانے کے یا اگر ہاں یہ نعرہ عموماً جنگ کے میدان میں لگایا جاتا تھا، لیکن آج کل نوجوان ہمارے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، خون گرم ہو جاتا ہے تو تکبیر کا نعرہ لگا دیتے ہیں، اور جوش میں کبھی کبھی نعرہ نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں، مارے تکبیر اللہ۔ ایک جگہ ہم لوگ اڑیسہ میں تھے، مائک پہ چلا رہا ہے، لے کر ہم کو جا رہے تھے جیسے آپ لائے آج، شکریہ آپ کا پیار محبت کا نوجوانوں کا، کیا بولنا ہے، بار بار چیخ کے بولنا مارے تکبیر اللہ، مارے تکبیر اللہ۔ جب غور سے سنا ہم نے کہا نعرہ تو بند کرواؤ اس کو، پہلے بچے کو مائک پکڑا دیا، بولا مارے تکبیر اللہ اکبر۔ بتائیے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو یہ نعرہ اگر کسی کو تکلیف دینے کے لیے لگایا جا رہا ہے، چڑھانے کے لیے تو غلط ہے۔ اسلام میں کسی کو زبان سے، کسی کو ہاتھ سے، کسی کو پیر سے تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان سے، اپنے پیر سے، ہاتھ سے ٹورڈز فیلو مسلم، ڈز ناٹ ہارم ٹورڈز فیلو مسلم، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ اور آپ کے پیر سے۔ کہ شریعت ہے ہماری، شریعت کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، لیکن کیا بنا دیا گیا ماحول اس دیش میں، یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ قرآن کا مطلب، شریعت کا مطلب، ابھی جیسے بولے شاعر ناظم صاحب نے بھی بولا اپنے اشعار میں بھی، وہ بولے کہ لاشیں بچ جائیں گے ہم شریعت سے کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور ابھی ودھائک جی بھی نے بھی بولا کہ ہم شریعت مٹنے نہیں دیں گے۔ لوگ اس شریعت کو کیا سمجھتے ہیں پتہ، شریعت کا مطلب ہے یہ کوئی طالبانی قانون، کوئی ایسا قانون جو بہت خطرناک ہے، جو اللہ کی طرف سے، اسی کو شریعہ قانون بولتے اور کان کھڑے ہو جاتے۔ ارے شریعہ قانون کا مطلب نہیں سمجھتے، شریعہ قانون کا مطلب امن و امان قائم کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانا، اس کو شریعہ قانون بولتے ہیں۔ زنا سے کیسے بچیں گی بیٹیاں، اس زنا سے بچانے کے طریقے کو شریعہ قانون بولتے ہیں۔ سود سے سماج کا کتنا نقصان ہوتا ہے، سود کی برائی کو بیان کرنے والے نظام کو شریعہ قانون بولتے ہیں۔ نفرت کے بازار کو کیسے ختم کیا جائے، دوستی کے اندر تبدیل کی جائے، اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس سنت کو، اس حدیث کو شریعہ قانون بولتے ہیں۔ اپنے دیش سے کیسے محبت کی جاتی ہے، 65,000 علماء کرام کی قربانیاں، ان کی شہادت دے کر دیش کو بچانے کے لیے، اس کو شریعہ قانون بولتے ہیں۔ اپنے پڑوس میں کوئی آدیواسی ہو، دلت ہو، ہندو ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، جین ہو، بودھ ہو، کنفیوشنزم ہو، آشوریو ہو، شنٹو ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ بہتر معاملہ اور برتاؤ کرنا، اس کو شریعہ قانون بولتے ہیں۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا، اس کو شریعہ قانون بولتے ہیں۔
ریپسٹ کو سزائے موت دینا، ان کو کافر کردار تک پہنچانا، اس کو شریعہ قانون بولتے ہیں۔ اور یہ گناہ نہیں ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے، ریپ کرتا ہے۔ پوچھو ہمارے بھارت کے سابق راشٹرپتی ڈاکٹر لال کرشن اڈوانی جی سے، ان سے آسک دا پرسن، کسی آدمی نے پوچھا کہ لال کرشن اڈوانی جی ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ زنا کرنے والے جو ریپسٹ ہوتے ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ should be death penalty، سزائے موت ملنی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ زنا کوئی ایسا نظام نہیں ہے سر کہ جس سے یہ زنا ہو ہی نہ، تو انہوں نے کہا کہ I don't have any kind of idea، میرے پاس کوئی ایسی، میرے نالج میں نہیں ہے کوئی ایسا نظام کہ جس کو لاگو کرنے کے بعد زنا سے ہمارے نوجوان بچے بچیں۔ پوچھے دنیا کی تاریخ سے، پوچھے بائبل سے، متا سے، مرقس سے، لوقا سے، لوقا یوحنا برنیاس سے، تالمود سے، رگ وید سے، اترو وید سے، سام وید سے، یجروید سے، رگ وید، رامائن، مہا بھارت، گیتا، 7 پران، 7 شاستر، 18 پران سے پوچھئے، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو زنا سے بچنے کا راستہ نہیں بتائے گی۔ میڈیا والوں، اچھل کر بولنے سے پہلے آج سوال کا جواب دو کہ زنا سے بیٹیوں کو کیسے بچائیں، زنا سے نوجوانوں کا راستہ کیسے بدلا جائے۔ ہے تمہارے پاس کوئی نظام؟ نہیں بتا سکتے، لیکن قرآن بتاتا ہے، قرآن میں وہ نظام ہے، شریعت میں وہ نظام ہے۔ شریعت کہتی ہے مرد سے، نوجوانوں سے بھی اور نوجوان بچیوں سے بھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سماج کے جوانوں جب راستے میں چلتے ہو تو نگاہیں نیچی رکھو، اور سماج کی بیٹیوں جب تم مارکیٹ میں جاتی ہو تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اس لیے کہ جب نگاہیں ملتی تو قربت بڑھ جاتی ہے اور عجیب طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، نمبر ایکسچینج ہوتا ہے، میسج ڈیلیور ہوتے ہیں، پھر ڈیٹنگ چیٹنگ کا معاملہ آتا ہے، ناجائز سمبند میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دوستوں کو بلا کر شراب پلا کر سماج کی ایک بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ بھلے ہی پرینکا ریڈی ہو، پوچھو تلنگانہ کی سرزمین پر 4 شرابیوں نے مل کر بیٹی کی عزت لوٹی۔ اگر اسلامی نظام اور سسٹم اور شریعت کا نظام ہوتا تو وہیں پر چوراہے پر کھڑے کر کے ان کو سنگسار کر دیا جاتا، تاکہ آنے والی کوئی نسل سماج کی کسی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ لیکن اسلام کہتا اس سے پہلے بیٹی پردے میں اگر رہے، بیٹی کی نگاہ کسی سے نہ ملے تو زنا تک معاملہ نہیں پہنچے گا۔ جب بیٹی پردے میں ہوگی تو زنا نہیں ہوں گے، اور جب زنا نہیں ہوگا تو پھر سزائے موت بھی نہیں ہوگی۔ کتنا اچھا نظام ہے زنا سے بچنے بچانے کا، قرآن کا، شریعت کا۔ شریعت اس کو بولتے ہیں۔ شریعت کا یہ مطلب نہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر تلوار لے کر نکل جاؤ، غلط بات۔